السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وروت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر أحب إلى الله تبارك وتعالى من إهراق الدم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله قبل أن يقع بالأرض فقيبوا بها نفسا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور نوجوان علماء کرام، آج کا یہ عظیم دن عید الاضحیٰ یوم النحر کا دن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو میسر ہو رہا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر۔ دنیا میں تمام دنوں میں سب سے عظیم ترین دن، سب سے افضل ترین دن قربانی کا دن ہوتا ہے۔ ہمیں دو عید اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے اظہار کے لیے۔ ان دونوں عیدوں میں سے یہ بڑی عید ہے اور بڑا دن ہے۔ اس عید کی اہمیت اس بات سے ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن امام الانبیاء یعنی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر
قربان کر دیا اور اس کی گردن پر چھری چلا دی تھی۔ یہ وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم شخصیت جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، آپ کی وہ شخصیت جسے یہود و نصارہ اور دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ اپنی طرف حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، اس ہستی کی سیرت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ ایسی شخصیت تھی جس کی اتباع اور پیروی اور جن کی ملت کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ ملت ابراہیمی کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت جس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی ساری چیزیں اللہ کے حکم پر نشاور کر کے بھی ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا کہ جان دے دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے۔ جتنے لوگ یہاں جمع ہیں تقریباً ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ان صفات حمیدہ اور خصائص عالیہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنی جان کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اور اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اللہ رب العالمین نے قبول اس طرح کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو گلزار بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو بھی چھوڑا اور وطن کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے اپنے گھر والے کو توحید کی دعوت دی۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ انسان اپنے ہی جیسے کسی انسان کی بندگی اور غلامی نہیں کرے گا۔ انسان اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنی وجاہت، اپنے عہدے اور منصب، اپنی اقتداری کا غلبہ اور سلطنت کی بنیاد پہ کسی دوسرے انسان کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آپس میں سب کے سب برابر ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی الا بالتقوی، نہ تو کسی عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بحیثیت انسان سب آپس میں برابر ہیں، اگر کوئی فضیلت والا ہے تو تقوی والا ہے، انسان جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کرتا ہے۔ یہ قربانی کا دن ہے، اور قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا مطلب وہ نیک اور پاکیزہ جذبہ ہے، جو جذبہ اگر کسی فرد میں پیدا ہو جائے تو وہ فرد انسانوں میں اس کی یاد انمٹ ہو جاتی ہے، ان کی یاد کو اور ان کے صفات کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر وہ نیک اور پاکیزہ جذبہ کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ قوم دنیا کی دوسری قوموں پر غالب ہوتی ہے اور حاکم ہوتی ہے، وہ قوم دنیا میں معزز اور سرخرو ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ اور جس قوم سے قربانی کے جذبے کو نکال دیا جاتا ہے وہ قوم گلیوں میں، چوراہوں پر، سڑکوں پہ اور اس روئے زمین پر رسوا ہوتی ہے، ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ لہذا قربانی کا یہی وہ نیک اور پاکیزہ جذبہ تھا جسے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی عطا کیا۔ یہی وہ قربانی کا جذبہ ہے جسے آج ملک ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے ان تمام مسلم دشمن عناصر کے اندر یہ بات بڑے زور و شور سے اس کی دعوت دی جا رہی ہے کہ مسلمان قربانی کے بدلے پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کرے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا جذبہ ہمیں صرف جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں، یہی وہ جذبہ ہے جسے آپ کو مشاہدہ کرنا ہے تو آپ فلسطین کی سرزمین پر نظر اٹھا کر کے دیکھو، اسی جذبے نے فلسطین کی زمین کو باقی رکھا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تو یہاں کی زمین کی حفاظت کے
لیے قربانی کے جذبے نے اس زمین کی حفاظت کی اور زمین کو بچایا۔ قربانی کا وہ جذبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ۔ یہ وہ فدیہ تھا جو اب ان کی اولاد کی جگہ اللہ رب العالمین نے جنت سے میڈے کو اتار دیا۔ قربانی کا وہی جذبہ آج مسلم قوموں کو دلوں سے ختم کیا جا رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے۔ اسی لیے مسلمان دنیا میں ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اسی ملک ہندوستان کے اندر جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کی فضا دیکھ لیجئے کیسا مشرکانہ ماحول ہے۔ یہاں کے حکمراں کو دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم کی زندگی اور قرآن کریم نے جو ان کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے وہ یہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ان کے ملک کے اندر بھی لوگ آدمی کی عبادت کرتے تھے۔ نمرود اپنی عبادت کروا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب العالمین سے، اے اللہ ہمارے ملک کی فضا کو پرامن بنا دے۔ ہم مسلمان اپنے اس ملک کے لیے وہی دعا کرتے ہیں جو ہمارے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب العالمین ہندوستان کی زمین کو ہمارے لیے پرامن بنا دے، یہاں کی فضا کو ہمارے لیے سلامتی کا باعث بنا دے۔ اگر ملک کی فضا پرامن نہیں ہو تو یہاں دعوت کا کام، تجارت کا کام، تعلیم و تربیت کا کام، کسی کام کو امن کا اگر ماحول نہیں ہو تو انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایک نبی کی زبان سے یہ دعا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، نبی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے کہ رب العالمین مجھے اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا لے۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ دعوت و تعمیر کر دی، لیکن دعا دیکھیے اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہر لمحہ یہی بات ستا رہی تھی کہ کہیں ہمارے اسلام پر کوئی خطرہ نہ آ جائے۔ پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کے دین کی تو حفاظت فرما۔ آج ہمارے ملک کے اندر لوگ ہمارے دین کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں۔ آج اس ماحول کے اندر ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ رب العالمین تو مجھے اور میرے باپ کو اور میرے پیشوں کو، یعنی اے اللہ میرے باپ کو بھی اور مجھے بھی نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی، اولاد کے لیے اتنے فکر مند ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم وقت یہ دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانی کا یہ عظیم دن ہے اور ایک ایک عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے کیا تھا، فلسطین کی سرزمین ہو یا مکہ المکرمہ کا وہ وادی ہو یا عراق کا وہ علاقہ ہو، جب انہیں دعوت دینے کی باری آئی تو سب سے پہلے توحید سے آغاز کیا کہ اس زمین پر عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اپنے باپ کو کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا۔ آج بھی اگر علماء کے ساتھ کہیں دقت اور پریشانی ہے تو ان علماء کے ساتھ ہے جو دعوت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ سماج میں، گھر میں، ملک میں اگر ان کے ساتھ پریشانیاں ہیں تو یقیناً یہ مان لیا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ حق کی دعوت کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کی دعوت کا کام وہ کر رہے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور ببانگے دھول کہا تھا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم تمام کفر کے طریقوں کو رد کرتے ہیں، ہم تو انکار کرتے ہیں ان معبود کا جس کی تم عبادت کرتے ہو اور ہم ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر قوم کے لوگوں کو بھی دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے انہیں بھی اپنے علاقے سے نکال دیا اور جب اپنے علاقے سے نکل گئے
ہے تو بادشاہ وقت نے بھی انہیں آگ میں ڈالنے کی تیاری کی، لیکن ہر طرح کی قربانی منظور کر لی۔ یہ سب سے بڑی قربانی تھی کہ آخری عمر کے اندر، آخری عمر تقریباً 86 سال کی عمر یا 90 سال کی عمر میں مسلسل دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے سے دعا کی، رب هب لي من الصالحین۔ آج کے اس بدلے ہوئے حالات میں، بگڑے ہوئے ماحول میں، پراگندہ حالات میں ہر شخص کی زبان پر یہ بات جاری ہے کہ مولانا میرا بیٹا بگڑ گیا ہوا ہے۔ آج کے بگڑے ماحول میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہر باپ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اپنی زبان کے ذریعے اللہ کے سامنے گریزاری کریں، رب هب لي من الصالحین، پروردگار اولاد بھی دے تو نیک اولاد دے۔ کتنا سٹیک اور کتنی مناسب دعا ہے ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر انسان کے لیے کہ رب العالمین اولاد بھی دے تو اولاد ناہنجار نہیں ہو، اولاد مشرک نہ ہو جائے، اولاد ہماری زندگی کے لیے وبال نہ بن جائے، اولاد دے تو نیک عطا فرما، صالح عطا فرما۔ پھر اولاد ملتی بھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ابراہیم میری محبت پہ تیری اولاد کی محبت غالب نہیں آ جائے، اب تمہیں میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آپ ہی کہیے میں کیا کروں۔ بیٹا بھی عجیب و غریب تربیت پائی تھی اپنی ماں سے، انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ ذبح تو چھوڑ دیجئے، آپ جو مرضی ہو کیجئے، آپ کے رب نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کر لیجئے۔ یہ اسماعیل تیار ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی وہی قربانی تھی۔ کیا آج بیٹا اپنے باپ کے حکم پر اسی طرح سرنگو ہونے کے لیے، اسی طرح سر افگندگی کے ساتھ پیش آنے کے لیے تیار ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا؟ میرے بھائیوں، قربانی کے اس جذبے کو پالیے اور بڑھائیے۔ اگر یہ جذبہ مٹ گیا تو مٹا دیے جاؤ گے، کاٹ دیے جاؤ گے۔ اگر وہ جذبہ باقی رہا تو اس وطن کو بھی اگر مسلمانوں نے بچایا ہے، اور آج بھی ضرورت ہے اس ملک کو قربانی کی۔ ہم مسلمان ہیں اور پوری دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلام نے قربانی کے اس جذبے کو، اس نیک جذبے کو ہمیشہ اس کی پرورش کی ہے، پرداخت کی ہے، اسے بڑھایا ہے اور اسے بلندی عطا کی ہے۔ اس لیے قربانی کے اس جذبے کو، آپ نیک جذبے کو دل کے اندر سنجو کے رکھیے اور قربانی کے لیے قربانی کا جانور جو نفیس ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے علی قربانی کا جانور اچھا کہاں ملتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول قربانی کا جانور یمن میں اچھا ملتا ہے۔ کہا یمن سے میرے لیے قربانی کا جانور لاؤ۔ آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، پوچھئے، اہل علم سے پوچھنا بھی چاہیے اور اہل علم کو جواب بھی دینا چاہیے، کیونکہ ایک سال میں قربانی کی عید میسر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں نفیس عمدہ مال اللہ کی راہ میں قربان کرنی چاہیے، اور یہ ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوا کے لیے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ پہلے لوگ جانور ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں پر چڑھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمہارا خون، تمہارا گوشت ہمیں نہیں پہنچتا، ہم تو تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں۔ آج ہماری نیت کا امتحان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کے دن یعنی یوم النحر 10ویں تاریخ کو، آج ہی کا وہ دن ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام نے منا کے میدان میں اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی سے بڑھ کے، جانور کو ذبح کرنے سے بڑھ کے دوسری کوئی عبادت اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں ہے جس قدر قربانی کا عمل محبوب ہے۔ بتائیے میرے رب کو، ہمارے خالق کو، ہمارے پیدا کرنے والے کو، ہمیں جو روزی دیتا ہے، ہمیں جو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو اگر سب سے زیادہ محبوب آج کے دن کوئی چیز ہے تو قربانی ہے، پھر مومن کیا قربانی سے پیچھے رہ سکتا ہے؟ فرمایا کہ احب الی اللہ تبارک و تعالی من احراق الدم، اور قربانی کا فائدہ بھی تمہیں آخرت کے اندر ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن تم اس جانور کا مشاہدہ کرو گے، اس جانور سے تمہاری ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ قربانی یہ عظیم لافانی انسان کو بنا دینے والی عبادت ہے، یہ رسم نہیں ہے ہم اسے سال میں ایک مرتبہ نبھا لیں، بلکہ دلوں سے تمام کینے کو، حسد کو اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہم نے عداوت دلوں کے اندر بسا رکھی ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر دینے کا نام قربانی ہے۔ قربانی ہے اپنے سے کمتر کو، فروتر کو گلے لگانے کا نام قربانی ہے۔ قربانی ہے سماج کے دبے پسے لوگوں کو ساتھ دینے کا اور اس کو اول صف میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی ہے اپنے لیے عیسیٰ دوسرے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا نام قربانی ہے۔ یہی وہ قربانی ہے جس پہ اسلام رش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کا شعار ہے اور شعار اسلام کی علامت ہے، اسلام کی پہچان ہے، ہمارے دین کی یہ خوبصورتی اور حسن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہم میں سے ہر چھوٹے بڑے جوان اور بزرگ سبوں کے دلوں کے اندر قربانی کے جذبے کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ ہم لوگوں کو اپنے سے تمام لوگوں کا، اپنے علاوہ تمام لوگوں کا بڑھ چڑھ کے خیال رکھنے اور لوگوں کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ پیش آنے، اپنے اللہ رب العالمین کی دنیا میں ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، ہم قربانی کا جو معنی وسیع مفہوم ہے، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی اور ہر شے میں قربانی وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ قربانی کے تمام مفہوم پر ہم عمل کریں۔ آج کے دن کے بعد ایام تشریق یعنی 13ویں تاریخ تک ہر نماز کے بعد یہاں سے جاتے ہوئے بھی ہمیں تکبیر پڑھتے جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صبح و شام یہ دعا ورد کی جائے اور جانور کی قربانی کریں اور خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین تمام امت مسلمہ کو، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے قربانی کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء عاجل اور کامل عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔